فرمائی، انہیں علم عطا فرمایا، انہیں ملک عطا فرمایا اور ان کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ حضرات اس بات سے آگاہ ہیں کہ نبی حامل نبوت ہوتا لیکن بادشاہت کسی اور کے پاس ہوتی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور آپ کے ماں باپ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ انبیاء ہیں کہ جن کے پاس نبوت اور بادشاہت اکٹھی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ زمین پر حکومت بخشی بلکہ آپ کو ہواؤں پر، جنوں پر، پانیوں پر اور پرندوں پر، بہائم یعنی جتنے بھی درندے ہیں اور جانور ہیں ان سب پر حکومت بخشی۔ اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے جس وقت ملکہ سبا بلقیس کو اپنا پیام بھیجا کہ وہ آئے اور اسلام قبول کرے، اس کی تفصیل کئی مرتبہ آپ سماعت فرما چکے، لیکن یہاں رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے جس وقت یہ پیغام بھیجا اور بالآخر خاتون آنے کو تیار ہو گئیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جناب سلیمان علیہ السلام کے ذریعے یہ اس بات کو ظاہر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس کا تخت یہاں پر حاضر کرے۔ تو بیان کیا گیا کہ ایک جن جس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے تک اس کو لے آؤں گا، لیکن وہیں پر جناب سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی، ایک حواری اور آپ کے امتی جن کو اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اپنا خاص علم عطا فرمایا، انہوں نے کہا آپ بس اپنی پلک کو جھپکیے اور میں یوں حاضر کیے دیتا ہوں۔ ادھر پلک جھپکی نہیں اور وہ دیکھا کہ وہ تخت وہاں پر موجود ہے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کریم نے میری امت میں ایسے لوگ انہوں پیدا کیے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو بلوایا تو پھر حکم دیا کہ ایک جو ہے حوض یا سمجھ لیں کہ سوئمنگ پول تیار کیا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے بہترین قسم کی شیشہ، ایسا شیشہ جو بالکل ٹرانسپیرنٹ تھا، وہ اس کے اوپر لیئر چڑھا دی۔ اور پھر جب ملکہ سبا بلقیس حاضر ہوئی تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ کوئی پانی ہے، سو انہوں نے اپنی جو پہناوا تھا اس کا اونچا کیا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ یہاں تک کہ ان کی پڈلیاں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئیں، یعنی انہوں نے یہ گمان کیا۔ پھر جناب سلیمان علیہ السلام نے یا آپ کے درباریوں میں سے کسی نے بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قواریر یعنی شیشے سے اس کو اس طرح لیئرنگ کی گئی ہے کہ یہ اب یہ جو ہے باقاعدہ سوئمنگ پول یا حوض جو ہے وہ پانی وہ نیچے ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں ایمان لاتی ہوں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے رب پر اور ان کے ساتھ ہی اپنے رب پر۔ یہاں ایک بات نقطے کی ضروری ہے، ملکہ سبا نے یہ نہیں کہا کہ میں سلیمان پر ایمان لاتی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ یعنی نبی ہمیشہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگ اللہ جل شانہ و عما نوالہ پر ایمان لائیں، اور نبی کے کہنے پر ایمان لائیں تو وہ نبی کے امتی ہوتے ہیں۔ ایمان اللہ جل شانہ و من والوں پر ہوتا ہے۔ کسی نبی نے کبھی بھی یہ دعوت نہیں دی کہ لوگ اللہ کے ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے نام میں یا اس کے کام میں جو ہے شرک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیان فرمائے۔ اس کا پورا واقعہ آگے بیان کریں۔ فرقان حمید نے جس چیز کو بیان فرمایا وہ نمل کے اعتبار سے، کیونکہ سورت کا نام بھی نمل ہے بمعنی چونٹی، تو نمل کے اعتبار سے بیان کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے تو لشکر کچھ زمینی تھا اور کچھ آسمان پر بادلوں پر، کچھ جو اڑتا ہوا جو ہے وہ جا رہا تھا، جنوں کا لشکر تھا، پرندے موجود تھے، سب اڑ رہے تھے۔ تو اس وقت جس وقت کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو
قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ایک چونٹی نے یہ کہا کہ اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان یا اس کی فوج جو ہے تمہیں تباہ کر ڈالیں۔ تو بظاہر تو یہ ہے کہ ایک چونٹی اگر میرے کان کے، آپ کے کان کے، یا ان تمام لوگوں کے جن کا نعرہ یا دعویٰ ہے کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، ان کے کانوں کے قریب آ کر چیخ کر بھی اگر کچھ کہے تو کسی کی نہ آواز آئے گی کسی کے کان میں، نہ سمجھ میں کسی کو کچھ آئے گا۔ لیکن جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کی بولیوں کی سمجھ نہیں دی تھی، بلکہ ان کی سماعت کو ایسا کیا کہ چونٹیوں نے، ملکہ چونٹی نے جو اپنی چونٹیوں کو حکم دیا تھا وہ آپ نے نہ صرف سنا، تبسم ضاحکا، کہ آپ نے اس طرح مسکرائے کہ آپ کے اگلے جو نوکیلے دانت ہیں وہ نمایاں ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی قوت سماعت، نبی کی قوت بصارت، نبی کی تمام تر جو طاقتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتی ہیں، اور اللہ جس کو چاہے، جس قدر چاہے، جتنا چاہے اور جب چاہے عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اور خاص انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کے لیے ہے۔ صاحبان دی وقار، یہاں یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ ہمیں ذات باری تعالیٰ میں کسی طور شرک نہیں کرنا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ پر کوئی زبان تان دراز کریں یا آپ ان کے لیے کوئی ہلکا لفظ استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جب 20واں پارہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کہ کون ہے کہ یا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے، یعنی لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے بیان فرما رہا ہے کہ تم جن کو کہتے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہیں انہوں نے کچھ بنایا ہو تو بتاؤ یہ تو رب ہے کہ جس نے آسمانوں کو بھی بنایا اور زمین کو بھی بنایا، اور وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تو ہم نے اس سے باغ اگائے، رونق والے باغ اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ یہ رب العالمین، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ وہ لوگ اس راہ سے کتراتے ہیں، یعنی ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اور دلائل فرماتا ہے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی، جیسے کہ ہم زمین میں رہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں زمین کے سوا کہیں آج تک کسی نے کوئی آبادی ڈھونڈی، کوئی انسان ڈھونڈا، کسی مخلوق کو ڈھونڈا؟ کہنے کو دعویٰ تو ہے کہ ہم چاند پر بھی گئے، ہم مریخ پر بھی پہنچ چکے ہیں، ہم نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گئے، لیکن کوئی پوچھے کہ بھئی وہاں کسی کو پایا؟ اگر پاؤ گے بھی تو اللہ کی بادشاہی کے سوا اور کچھ نہ پاؤ گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جگہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہے بنیادی طور پر۔ اللہ فرماتا ہے اس زمین کو ہم نے قرار کر دیا، اس کو ہم نے ٹھہرا دیا، اس طرح ہم نے اس کو بنایا جس کے اندر تم رہتے ہو۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا نَهَارًا، اور اس کے بیچ میں ہم نے نہریں نکالی، یعنی پانی۔ اور جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے زندگی دی ہے، پانی کی قدر کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی لیے فرمایا وَجَعَلَ خِلَالَهَا نَهَارًا، کہ ہم نے اس کے بیچ و بیچ سے پانی نکالا۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس کے لیے لنگر بنائے، یعنی پہاڑوں کو اللہ کریم نے اس طرح زمین میں گاڑ دیا ہے کہ زمین اب تھرتھرا نہیں سکتی، اور جب تھرتھراتی ہے تو دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور ہم نے دونوں سمندروں کے بیچ میں آڑ رکھی۔ یہ دو سمندر، آج دنیا میں 7 بڑے بڑے سمندر ہیں، یہ سارے پانی آپس میں ملے ہوئے ہیں، مگر ان کے نام بھی الگ ہیں، ان کی ڈینسٹی کثافت بھی الگ ہے، ان کی جو کیمیائی ساخت وہ بھی الگ ہے، ان کے رنگوں کو بھی آپ دیکھیں گے وہ الگ الگ ہوگا۔ حالانکہ یہ تمام پانی جو بڑے بڑے جتنی بحر جنہیں ہم کہتے ہیں، اوشنز کہتے ہیں، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ بحر ہیں، خلیج ہیں، جو ہے بحیرہ ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ یعنی پانی سوائے چند ایک کے، جیسے کیسپین سی وغیرہ ہے اس کے، یا بحر مردار جو ہے، اس کے سوا اگر آپ دیکھیں تو تمام پانی آپس میں ملا ہوا ہے، مگر اللہ کریم نے کیسے ان کے درمیان آڑ رکھی ہے۔ پھر اللہ صاحب جلال فرماتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی خدا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان میں اکثر جاہل ہیں،
جو نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے، انہیں اللہ کے سوا اور کون سنتا ہے جبکہ وہ پکارتے ہیں اس کو اور ان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اور اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی۔ جب ہم آج کل تو پھر بھی دیکھیں چیزیں بنی ہوئی ہیں، لائٹس بھی ہوتی ہیں اور مائل اسٹونز بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آج بھی آپ کسی سنسان بیابان میں چلے جائیں، کسی صحرا میں چلے جائیں، سمندر کے بیچوں بیچ چلے جائیں، تو راستہ دکھانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اس کے لیے اس نے جو ہے مختلف قسم کی نشانیاں، چاند تارے بیان کیے، جو ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف جو سمتیں ہیں ان کو بنائی، تو اندھیریوں میں اور چاہے وہ بر ہو یعنی خشکی ہو، چاہے باہر ہو، اللہ کریم راستہ دکھاتا ہے۔ اور کون ہے جو تم پر بارشیں برساتا ہے، اپنی رحمت کے آگے خوشی سناتی؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، برتر ہے اللہ ان کے شرک سے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اور بھی مختلف حکم فرماتا ہے۔ جب ان آیات کو جب بندہ اس طریقے سے پڑھتا ہے تو وہ ایک جسم کے اندر تھرتھری دوڑ جاتی ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ صاحب جلال اس وقت اپنی جلال کا اظہار فرما رہا ہے، اور حقیقتاً جن کو یہ سمجھ آتی ہے وہ کبھی بھی شرک کی طرف نہیں بھاگتے، کہ شرک کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ہمیشہ پروردگار عالم کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نبی محترم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کے اس خاص جو اس کی صاحب جلالت ہے اور اس کا مقام ہے، وہ بار الہ کی ذات میں کسی قسم کا ہلکا سا لفظ برداشت نہیں کرتے، یہاں تک کہ عام مترجمین ترجمہ کرتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں، مگر اللہ جل شانہ کے حضور میں امام رضا قادری کو وہ جو توحید کی جو اصل قوت ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، وہ توحید کی طاقت ہے جو جناب امام احمد رضا کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ رب العالمین کے لیے کبھی بھی کوئی ہلکا سا لفظ استعمال نہ کیا جائے، اور وہ جو ذو معنی ہو وہ بھی نہ کیا جائے، اور یوں ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یوں ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں توحید کو جگمگا دیتا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے بہرہ ور ہو جاتے ہیں، اور پھر حقیقتاً سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ و عما نوالہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔